بابا جانی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ وہ لڑکی بہت کم عمر ہے، بلکہ مجھ سے آدھی عمر کی ہے۔ میں اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے بابا کی ایک ہی ضد تھی۔ کہنے لگے کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور جب سے جہانگیر شاہ اور نیلم کا انتقال ہوا ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی غیر سے اس کی شادی کروں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے لاڈ اور نخرے بس اسی گھر میں پورے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ کو میں ہی ملا ہوں اس کام کے لیے۔ بابا آپ کسی کو بھی گھر جمائی رکھ لیتے، کم از کم اس کی شادی اس کے جوڑ سے کریں۔ میری بات سن کر بابا مجھے کہنے لگے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کوئی بڈھے نہیں ہو گئے ہو۔ میں نے کہا بابا آپ جانتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بابا کہنے لگے کیوں نہیں کرنا چاہتے شادی؟ کیا ساری زندگی اپنی مرحوم بیوی کے نام کر دینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، کر دینا چاہتا ہوں اس کے نام، کیونکہ میرے دل میں وہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں کبھی بھی فری کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی چہیتی بھتیجی کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر میں بابا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رابیل ایک لاؤبالی قسم کی لڑکی تھی، بے وقوف سی۔ جب تک 2-4 چیزیں نہیں توڑ لیتی تھی اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت بچوں کی طرح اچھلتی کودتی پھرتی، اور میں ایسی نان سیریس لڑکی سے شادی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ 1 منٹ اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ پتہ نہیں بابا کیوں میری زندگی کو مزید جہنم بنانا چاہتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں میرے بابا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے رشتے میں ڈالنا چاہتے ہیں جسے میں کبھی نبھا نہیں سکتا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑے غصے سے وہ لڑکی بنا اجازت لیے بس دستک دے کے کمرے کا دروازہ کھول کے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی شامیر، مجھے کل کالج نہیں جانا۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی آپ بولیں نا بابا جان کو کہ میں نے کل ٹیسٹ نہیں دینا۔ میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہے، اپنے مسائل لے کر میرے پاس مت آیا کرو۔ حالانکہ وہ پہلی بار نہیں آئی تھی، ہر بار جب بھی اسے بابا جانی سے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی میں بابا کو منا لوں گا، لیکن میرے اس طرح انکار کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ آپ ہی تو ایک ہیں جو میری مدد کرتے ہیں، پلیز آپ بابا جانی کو کہیں نا، مجھے نہیں ٹیسٹ دینا کل کا۔ مجھے نہیں یاد، میں پہلے ہی اپنے بابا کے فیصلے کی وجہ سے بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا دیکھو رابیل، تم بچی نہیں ہو، ہر وقت میرے پیچھے مت پڑی رہا کرو۔ جاؤ یہاں سے، ٹیسٹ دو نہ دو، کالج جاؤ یا نہ جاؤ، میری جان چھوڑو۔ میں نے سخت لہجے سے اسے کہا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی پتہ نہیں آپ کبھی کبھی اتنے سڑیل کیوں ہو جاتے ہیں، مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے، میں خود جا کے بابا جانی سے کہہ دیتی ہوں اور انہیں منا بھی لوں گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے دیکھ کر ناک چڑھائی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی میں ذرا بھی سنجیدگی نہیں تھی جس سے بابا شادی کے رشتے میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہوتا، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے بابا نے میرے انکار کی وجہ سے مجھ سے بات چیت چھوڑ دی۔ میں جب بھی بات کرتا تو کہتے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اگر تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہوتی تو تم میری بات کی لاج رکھتے، مجھے صاف انکار نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ پلیز بابا سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس لڑکی کے ساتھ 2 منٹ نہیں رہ سکتا، اتنی بچکانہ حرکتیں ہیں اس کی، میں کیسے مینج کروں گا؟ انہیں صرف اپنی بھتیجی نظر آ رہی تھی، میں یا میرا لائف اسٹائل کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک سنجیدہ قسم کا شخص تھا، اور پھر وہ مجھ سے پورے 12-13 سال چھوٹی تھی۔ میری زندگی میں پہلے سے نیلم موجود تھی۔ بے شک ہماری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا۔ 1 سال بعد بچے کی پیدائش کے وقت میرا بچہ اور نیلم دونوں ہی مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن آج بھی میرے دل کی دنیا نیلم سے آباد تھی۔ اس بات کو بھی 5 سے 6 سال گزر چکے تھے، اور ان 6 سالوں میں میں نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔
اور اب میرے والد جس سے میری شادی کروا رہے تھے وہ مجھ سے 13-14 سال چھوٹی تھی۔ اس پر اس کا بچپنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میں اپنے انکار پر ڈٹا ہوا تھا جب آدھی رات کو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، بلکہ دھڑ دھڑایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ملازم بے حد پریشان کھڑا تھا۔ کہنے لگا بڑے صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ میں فوراً سے بابا جانی کے کمرے میں گیا۔ رابیل وہاں بیٹھی بابا کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ میں جب بابا جانی کے پاس گیا تو وہ مجھے بے تحاشا تکلیف میں لگ رہے تھے، بار بار اپنے سینے کو دبا رہے تھے۔ میں نے ملازم کے ساتھ انہیں سہارا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا، جلدی سے گاڑی نکلوائی اور انہیں ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بابا کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں کوئی بھی ٹینشن اور پریشانی نہ دی جائے۔ چند دن ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ میں نے اپنے کاروبار کو توجہ دی، نہ اپنے آفس گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہسپتال میں اپنے بابا جانی کے پاس بیٹھا تھا۔ رابیل بھی وہیں پر تھی، روئے جا رہی تھی۔ بابا جانی نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگے تمہارے سامنے ہتھا کٹا تو بیٹھا ہوں، کیوں روئے جا رہی ہو میری جان؟ رابیل کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ نے بد پرہیزی کی ہوگی۔ میں اسی وقت بابا جان کے لیے میڈیسن اور ڈرپ وغیرہ لے کر آیا تھا۔ میں نے وہ نرس کو پکڑا دی، وہ سیب کاٹ کاٹ کے بابا جانی کو کھلا رہی تھی، ساتھ میں آنسو بھی بہا رہی تھی۔ کہنے لگی بس آج کے بعد آپ کی ڈائٹ کا خیال میں رکھوں گی۔ اس کے بعد پھر میں مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ مجھے یوں مسکراتا دیکھ کر اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ کہنے لگی آپ کس خوشی میں ہنس رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بابا جانی کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ بات جو میں اسے پچھلے 3 دن سے سمجھا رہا تھا کہ تم بابا جانی کو نہیں بتاؤ گی، وہ پھٹ سے بتا چکی تھی۔ میں نے اسے قہر بھری نظروں سے نوازا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بابا جانی نے ایک جانچتی ہوئی نظر سے پہلے اسے دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہے بابا جانی، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس ایک مائنر سا اٹیک تھا۔ ساتھ ہی وہ کہنے لگی ہاں ہاں بابا جانی، شامیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ایک مائنر سا اٹیک تھا۔ ڈاکٹر نے تو یہ کہا کہ ان کا بہت خیال رکھیں، انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ ان کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا جی چاہ رہا تھا اپنا سر پھوڑ لوں یا رابیل کا۔ سب کچھ بتایا جا رہی تھی۔ بابا جانی کہنے لگے تم میری بچی کو گھور گھور کے نہ دیکھو، یہ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا ہوا تھا، لیکن تمہیں کیا، تمہیں مجھ سے محبت تھوڑی ہے۔ مجھ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ بس رابیل کرتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بہت محبت کرتی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھ پہ طنز کیا ہے۔ میں نے کہا تم چپ نہیں رہ سکتی، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ تم سے کہا تھا نا کوئی بات بابا جی کو مت بتانا، لیکن نہیں، تمہارے پیٹ میں کچھ رہ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو بابا جانی کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مجھے کتنا ڈانٹتے ہیں۔ بابا جانی آپ جلدی سے بس ٹھیک ہو جائیں، میں کچھ نہیں جانتی، ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا ساتھ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کی لیفٹ سائڈ پہ زیادہ وزن نہیں ڈالنا، پیچھے ہٹو یہاں سے۔ یہ سن کر فوراً سے پیچھے ہٹی۔ بابا جانی کہنے لگے پاگل، بیٹیاں کبھی باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگے، کہنے لگے بیٹی گھر جاؤ، 3 دن سے یہیں پر رکی ہوئی ہو، سو بھی نہیں پائی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، جب تک آپ کی چھٹی نہیں ہو جاتی میں آپ کے ساتھ یہیں رہوں گی، اسی کمرے میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ لیکن میرے والد نے اسے زبردستی وعدہ کر کے گھر بھیج دیا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں گے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کیا سوچا تم نے رابیل کے بارے میں؟ میں نے کہا بابا پلیز، میں اب اس بارے میں اور بحث نہیں کر سکتا۔ بابا جانی کہنے لگے میری آخری خواہش پوری کر دو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، رابیل کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، شامیر انکار مت کرو۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ کر
میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اپنے ہونٹوں پر لگائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا جو جی چاہتا ہے کر لیں، لیکن کبھی بھی یہ مت کہیں کہ آپ کو کچھ ہوگا۔ میرا بس چلے تو میں اپنی عمر بھی آپ کے نام لگا دوں۔ بابا جانی نے مجھے سینے سے لگایا تھا، کہنے لگے اب میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہاری شادی پر بھنگڑے ڈالوں گا۔ وہ تو خوش تھے لیکن میں خوش نہیں تھا۔ جیسے ہی بابا کی چھٹی ہوئی، گھر جاتے ہوئے میری شادی کا اعلان کر دیا۔ میں چپ تھا، مجھے لگا شاید رابی انکار کر دے گی کیونکہ وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تو بڑی ہی خوش ہے، اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، شاپنگ پر جا رہی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی خاص شاپنگ نہیں کی تھی۔ شام کو اپنی سہیلیوں کو بلا لیتی، وہ ڈھول بجانے لگتی، گانے گانے لگتی۔ بابا بہت خوش تھے، صوفے پر بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے، انہیں پرانے پرانے گانے گانے کے لیے بتاتے کہ ہمارے زمانے میں تو یہ گانے گائے جاتے تھے۔ اور رابیل پیلا جوڑا پہنے ساتھ ساتھ الٹے سیدھے گانے گاتی جاتی، تالیاں بھی بجاتی۔ بابا کے ساتھ مل کر گھر میں اس نے ادھم مچا رکھی تھی۔ میں اس سے تنگ آ چکا تھا، یہ ڈھول ڈھمک کے میری زندگی میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں آفس سے گھر آتا تو کمرے میں بند ہو جاتا۔ باقی کے دن بھی یوں ہی گزر گئے، شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں تیار ہو کر بڑی بے دلی سے گھر کے لان میں گیا تھا کیونکہ شادی کا ارینجمنٹ وہیں کیا گیا تھا۔ جب لان میں پہنچا تو سامنے اسٹیج پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، عام لڑکیوں کی طرح شرما نہیں رہی تھی، بلکہ سب سے ہاتھ ملا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ گلے مل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ کوئی سالگرہ کا فنکشن ہو رہا ہے۔ بہرحال میں جب اس کے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے اپنی مہندی دکھانے لگی، کہنے لگی شامیر دیکھیں میرے ہاتھ پر مہندی کا کتنا تیز رنگ آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری دوست کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی جس کے ہاتھ پر مہندی کا رنگ بہت تیز آئے اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کو گھور کر دیکھا تھا، میرے یوں گھورنے پر کہنے لگی آج تو ہماری شادی ہے، آج تو مت گھوریں۔ میں نے اپنا رخ ہی بدل لیا۔ مجھے تو بس اس وقت اگر کوئی یاد آ رہا تھا تو وہ نیلم تھی، کتنا سلجھا ہوا مزاج تھا، اور ایک یہ تھی رابیل جس کو اول تو میں نے اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور دوسرے وہ میری ہم مزاج بھی نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں بھی آ گیا، میرا نکاح بھی اس سے ہو گیا۔ رات کو رابیل کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرے والد کی بیماری اگر آڑے نہ آتی تو میں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا، لیکن یہ شادی میری مجبوری بن گئی تھی۔ میرے والد نے مجھے کمرے میں بلایا، مجھے ڈائمنڈ کے ایک سیٹ کا باکس پکڑایا، کہنے لگے رابیل کو دے دینا۔ میں نے کہا جی دے دوں گا۔ میرے والد بہت خوش تھے، مجھ سے کہنے لگے میری بچی کو بہت خوش رکھنا شامیر۔ میں نے کہا جی ضرور۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ نکالا، جیسے میں اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور اس سے کوئی پیار بھری باتیں کروں گا، لیکن میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ یہ باکس تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے۔ میں نے وہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ میں اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا، یہ دیکھ کر اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر اٹھایا، کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح دیتے ہیں رونمائی کا تحفہ؟ آپ کیا کوئی احسان کر رہے ہیں مجھ پر؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے غصے سے دیکھا، شاید میرے غصے کو دیکھ کر چپ ہو جائے، لیکن نہیں، مجھے کہنے لگی زیادہ گھور گھور کے مت دیکھیں مجھے، رونمائی کا تحفہ ویسے دیں جیسے سب اپنی بیویوں کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں بڑا پتہ ہے ان باتوں کا کہ کیسے شوہر اپنی بیوی کو رونمائی کا تحفہ دیتا ہے؟ میں نے یہ بات غصے سے کہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی ہاں مجھے سب پتہ ہے، شادی کی رات کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے چونکایا ضرور تھا، میں تو اسے بڑا لاؤبالی اور بے وقوف سمجھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے تعجب سے کہا اچھا بتاؤ مجھے کیا کیا ہوتا ہے شادی کی رات؟ کہنے لگی پہلے آپ میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہنے لگی پہلے آپ گھونگھٹ تو اٹھائیں،
بعد کی بات بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں نے کہا اب؟ کہنے لگی اب آپ اس ڈبے سے رونمائی کا تحفہ نکالیں گے اور مجھے پہنائیں گے۔ چلے جلدی سے پہنائے۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا، خالی ڈائمنڈ کے گلے کا لاکٹ چین اسے پہنا دیا، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی زیور پہن رکھا تھا۔ باقی باکس میں نے بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگی میری تعریف کریں، سب لڑکے یہی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا رابیل تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے ہاتھوں کی مہندی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے کہا چلو جی ہو گئی تعریف، اب آگے بتاؤ، آگے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ ساری باتیں وہ کس سے سیکھ کر آئی ہے جو مجھے بتا رہی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگی یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کیا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن تم ہو نا، تمہیں سب کچھ پتا ہے، اس لیے جو جو تم مجھے بتاتی جاؤ گی میں ویسے کرتا جاؤں گا۔ میں بالکل انجان سا بن گیا۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے اس سے آگے کی بات سننے میں کچھ دلچسپی ہونے لگی کہ میں بھی دیکھوں کس حد تک اسے کیا کیا پتا ہے۔ کہنے لگی اب آپ کو میرا زیور اتارنا چاہیے۔ میں تو اس کی یہ بات سن کر بھی حیران ہوا۔ میں نے آہستہ سے اس کا سارا زیور اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا اب؟ کہنے لگی نازنین نے مجھے یہیں تک بتایا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ آگے نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا یہ نازنین کون ہے؟ کہنے لگی میری دوست ہے، پتا ہے آپ کو ابھی 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ کل ہی مجھے بتا رہی تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس نے بس یہیں تک بتایا تھا تمہیں؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آگے کا میں بتاتا ہوں۔ چلو اٹھو شاباش، کپڑے بدلو اور صوفے پہ جا کے انسان کی بچی بن کے سو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا۔ کہنے لگی اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ جیسے سڑیل انسان کے ساتھ شادی کرنے کا، وہ تو میں اس لیے چپ رہی کیونکہ بابا جانی نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا مان لی بابا جانی کی بات ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ تم ہماری آپس کی بات ہے، بابا جانی سے نہیں کرو گی، انہیں کچھ بھی نہیں کہو گی۔ جو باتیں بھی ہمارے بیچ میں ہوتی ہیں وہ تم بابا جانی سے نہیں کہو گی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیسا ہوں۔ بہت ڈانٹوں گا تمہیں، سمجھی نا؟ لیکن پلیز غصے سے مجھ سے بات نہیں کیجیے گا، آپ مجھے غصے میں بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا جب تم میری ہر بات مانو گی تو میں تم پر بالکل غصہ نہیں کروں گا۔ بہرحال وہ بیڈ پر سے اٹھ کر الماری کے پاس چلی گئی، الماری میں سے آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس بیوقوف لڑکی کی شادی کی معلومات سن کر بس مسکرا ہی سکتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ باہر آئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ میں اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح مجھے اپنے اوپر ایک وزن سا محسوس ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو بالکل میرے ساتھ سو رہی تھی، اس کا ہاتھ میرے اوپر تھا، ٹانگ بھی میرے اوپر تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے پیچھے کیا تو کروٹ لے کر دوسری جانب سو گئی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح صبح کا وقت تھا۔ میں یہ حیران تھا کہ وہ میرے پاس کیا کرنے آئی تھی۔ آدھے سے زیادہ بیڈ پر وہ پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ مجبوراً مجھے وہاں سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹنا پڑا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ الماری میں سے نیا جوڑا پہن کر، میک اپ کر کے، چوڑیاں پہن رہی تھی، بہت خوش تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی شامیر آپ صوفے پر کیوں سو رہے تھے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ بیڈ پہ تم جو آ گئی تھی۔ تو کہنے لگی تو پھر کیا ہوا؟ پتہ ہے میری دوست نے مجھے یہی کہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں۔ مجھے رات کو حیرت ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے بیڈ پر سونے کے لیے کیوں نہیں کہا۔ میں نے کہا تم زیادہ ذہن پر زور مت ڈالا کرو اور اپنی دوستوں سے اس قسم کی باتیں ذرا کم سنا کرو۔ کہنے لگی اچھا یہ تو بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پھر مسکرانے لگی۔
کہنے لگی آپ کو پتہ ہے بابا جانی نے مجھے کالج جانے سے بھی منع کر دیا. کہتے ہیں تم پڑھنا نہیں چاہتی تو بے شک پڑھائی چھوڑ دو. آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں. میں نے تو شادی آپ سے اس لیے کی تھی تاکہ مجھے مزید پڑھنا نہ پڑے. پھر وہ میرے پاس آ گئی. کہنے لگی بتائیں نا، بتایا نہیں آپ نے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ میں نے کہا ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو. کچھ دن یوں ہی گزر گئے. رابعل کی وہی حرکتیں تھیں. بابا جانی کے ساتھ بیٹھنا، ٹھٹھے لگانا، ہنسی مذاق کرنا. رات کو میرے کمرے میں آتی اور بیڈ پر پھیل کے سو جاتی. یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہونے لگا وہ بہت غلط تھا. ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ نازنین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا میں اس سے ملنے کے لیے ہاسپٹل چلی جاؤں؟ میں نے کہا ہاں چلی جاؤ، لیکن تمہاری دوست کو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی اس کے بچہ ہونے والا ہے، لیکن بیچاری بڑی پریشان ہے. میں مزید اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا. عجیب احمق لڑکی تھی. ہر بات مجھ سے ضرور کہتی تھی چاہے وہ کہنے والی ہو یا نہ ہو. میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ. یہ کہہ کر میں آفس چلا گیا. لیکن جب واپس آیا تو لاؤنج میں مجھے رابعل کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ بابا کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی. میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھے وہ میری دوست تھی نا نازنین، وہ مر گئی. یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی. یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہوا. کہنے لگی وہ پہلے ہی ڈر رہی تھی. پھر بابا سے کہنے لگی بابا وہ مجھ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گی. بچہ پیدا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اس کی یہ بات سن کر بابا کی نظریں جھکی تھیں اور مجھے اس پر غصہ آنے لگا. میں نے کہا اچھا تم کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس منگواتا ہوں. کہنے لگی مجھے بہت رونا آ رہا ہے، مجھے بار بار رونا آئے جا رہا ہے، وہ میری بہت اچھی دوست تھی. بابا کہنے لگے تم اسے ساتھ لے کر جاؤ، تسلی دو میری بچی کو. میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا. اسے بیڈ پر بٹھایا. میں نے کہا میری بات سنو، دیکھو ہر قسم کی باتیں بابا جانی سے نہیں کرتے. کہنے لگی کیوں، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے اس کے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کیا. میں نے کہا میں تمہیں کیا کہوں، تمہاری دوست کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن تمہاری دوست کی بات تمہارے پاس امانت تھی، تم نے وہ بابا سے نہیں کہنی تھی. اس نے ایک گہری سانس لی. پھر کہنے لگی پھر میں کس سے کہا کروں؟ میں نے کہا مجھ سے کر لیا کرو. کہنے لگی ٹھیک ہے. پھر کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نازنین کہہ رہی تھی کہ ماں بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عورت مر بھی سکتی ہے، اور دیکھیں وہ مر گئی اور اس کا بچہ بھی مر گیا. یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی. میں نے کہا اچھا تم تو چپ کرو یار، تمہارے رونے سے تمہاری دوست واپس نہیں آ جائے گی نا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دینی چاہی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا. کہنے لگی مجھے رونا آ رہا ہے. میں چپ کر جاؤں تو مجھے بار بار نازنین کا چہرہ نظر آ رہا ہے. شامیر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، بس پتہ نہیں کیوں مر گئی. وہ بہت زیادہ افسردہ ہو چکی تھی. اس سے اپنی دوست کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں نے اس کے سر کو سہلانا شروع کر دیا، لیکن رات کو میں نے اسے دیکھا وہ اپنا تکیہ صوفے پر رکھ رہی تھی. میں نے کہا تم بیڈ پر نہیں سو گی؟ کہنے لگی نہیں میں بیڈ پر بالکل بھی نہیں سوؤں گی. میں نے کہا کیوں، تمہیں تو پھیل کر سونے کی عادت ہے. کہنے لگی جب صوفے پر سوؤں گی تو وہاں کی عادت ہو جائے گی، لیکن میں اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی. میں نے کہا کیسا رسک، کیا مطلب؟ کہنے لگی نازنین بھی اپنے شوہر کے ساتھ بیڈ پر سوتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ شوہر کے ساتھ سونے سے بچہ ہوتا ہے اور مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، کیونکہ اگر بچہ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی اور مجھے نہیں مرنا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صوفے پہ آرام سے سو جاؤ. میں خود بھی ایسا کچھ نہیں چاہتا، لیکن رابعل بے دھیانی میں کچھ ایسا کر جاتی تھی جس سے میرا دل مچلنے لگتا تھا. کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتی، کہتی تھینک یو شامیر، آپ نے میرے کہنے پر پیزا منگوا دیا. حالانکہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن وہ ایسی بہت سی حرکتیں کر جاتی تھی جن سے شاید اسے تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے پڑنے لگا تھا.
ایک بار میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا تو میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے اپنی دوستوں کی باتیں کرنے لگی۔ آج گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کا قصہ لے کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی بات پر بس ہاں ہاں ہی کیے جا رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ جمائیاں لے رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے اس نے میرے کندھے پر سر رکھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ اس نے بے دہانی میں میرے گلے میں ڈال دیا۔ میرے بے حد قریب ہو گئی۔ میں نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ دیا، اس کا تکیہ درست کیا اور اسے تکیے پر لٹا کر صوفے پر جانے کا سوچ رہا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نیند میں ہی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ کچھ دیر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے اندر کے دبے جذبات مجھے جاگتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ پھر وہ میری بیوی تھی، میں کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اس لیے میں اس کے برابر میں لیٹ گیا، اسے اپنے قریب کر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بے حد قریب تھی، میرے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو بے اختیار اس پر پیار آنے لگا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجھے اپنے اتنے قریب دیکھا تو بری طرح سے بوکھلائی، پھر مجھے دھکا دے کر پیچھے ہٹ گئی۔ خود کو میرے ہی کمبل میں دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی آپ نے مجھے برباد کر دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میری نیند کا فائدہ اٹھا لیا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ پھر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی اب میں بھی ماں بننے والی ہوں اور جیسے ہی مجھے بچہ ہوگا میں مر جاؤں گی۔ اس کی یہ بے وقوفانہ بات سن کر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا رابی، اپنا رونا بند کرو، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگی ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا؟ آپ میرے ساتھ سو گئے تھے، اب میں ماں بن جاؤں گی، مجھے پتا ہے میں بھی نازنین کی طرح مر جاؤں گی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اپنا سر اسی کے سر پہ دے مارتا۔ کیا احمق لڑکی میرے گلے پڑ چکی تھی۔ اب وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یوں ماں نہیں بنتے، بتاؤں تمہیں کیسے بنتے ہیں۔ میں نے کمبل لیا، اسے کمبل میں